اگر دیکھا جائے تو ہر عورت اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ برداشت کر رہی ہے. کسی کو اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہے تو کسی کو شوہر کی طرف سے اور کسی کو سسرال کی طرف سے. اگر شوہر کی طرف سے خوشی ہے تو میکے والوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. دیکھا جائے تو پرفیکٹ زندگی کسی کی بھی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ایسے فیصلے کر لیتی ہیں خواتین جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے. وہ جو چاہتی ہیں جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہیں ویسی زندگی وہ گزارنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو ویسی لائف مل جاتی ہے. ان کے اپنے ہی کچھ ایسے فیصلوں کی وجہ سے اپنی ہی سوچ کو جب وہ تبدیل کر کے دیکھتی ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ وہ مسٹیک کر رہی ہیں, جس کو وہ ٹھیک کر کے اپنی زندگی میں بہت سی پریشانیوں سے نکل جاتی ہیں. تو اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتی ہیں, اپنی زندگی میں سکون لانا چاہتی ہیں, کامیابی وہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارنا شروع کر دے. اگر آپ بھی ایسا چاہتی ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے. ویڈیو میں مکمل میرا ساتھ دیجیے گا اور کمنٹ کر کے رائے بھی دیجیے گا. میں کچھ ایسے راز آپ سے بات کروں گی کہ جن کو آپ نے اپنانا ہے اور اس کے بعد آپ اپنی زندگی میں خود تبدیلی دیکھیں گے. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہو میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی, اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے, آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے. تو جی جناب سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایسے کون سے راز ہے کہ جن کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے, اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے جس سے ہماری زندگی میں سکون آ جائے. لیکن اس سے پہلے میں کچھ ایسے کمنٹس کا جواب دینا چاہتی ہوں کہ آپ کہاں پہ ہیں اس وقت کہ یہ آپ کا گھر نہیں ہے. تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے ابو کی طرف آئی ہوں اپنے میکے میں, تو آپ وہیں کی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک. لیکن اس سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نہیں ہو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں, نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا تاکہ میں اور آپ ہم فیملی کی طرح رہ سکیں, اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کر سکیں, ان کا کوئی حل نکال سکیں, کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے. اور اگر ہم نے یہ مختصر سی زندگی بھی پریشانیوں کے ساتھ اور لوگوں کے پریشر میں گزارتی تو پھر ہم نے کیا ہی جی کے دیکھی زندگی. اور اوپر سے یہاں پہ بھی پریشانی اور وہاں پہ جا کے بھی حساب دینا ہے, تو یہ تو ناانصافی والی بات ہے نا. تو چلیں کوشش کرتے ہیں کہ جو ہماری زندگی جیسے ہم گزارنا چاہتے ہیں, جو ہمارے خواب ہیں وہی ہم پورے کر سکیں. میں پہلے بھی یہ بات کہتی ہوں کہ کامیابی زندگی میں کیا ہے, کامیابی وہی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے زندگی گزار سکے, اپنی مرضی سے 2 وقت کی روٹی بھی کھا لینا تو وہ بھی کامیابی ہے اس چیز میں بھی. تو چلیں بات کرتے ہیں زندگی کا کچھ ایسے رازوں کی جو میں نے اپنی زندگی سے بھی سیکھا اور میں نے آس پاس کی خواتین جن سے میں بات کرتی ہوں, اپنی کزنوں سے, جن کی زندگی کو جان کے مجھے یہی لگا. بہت ساری جگہ پہ جب ہمیں زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں تو ہماری اپنی مسٹیک کی وجہ سے آتی ہیں. جیسا کہ ہمارے کوئی بھی خواب ہیں, ہمارے کوئی بھی سپنے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے بھی فیوچر میں ہم نے کچھ پلانس کر لی ہیں, اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس کی ہوئی چیزیں ہم جب وقت سے پہلے دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. اور میں نے اپنی زندگی میں یہ چیز آزمائی ہے کہ جب ہم وقت سے پہلے چیزیں شیئر کر لیتے ہیں تو وہ کام نہیں ہوتے, کچھ نہ کچھ ایسی رکاوٹ بن جاتی ہے. جو لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں, ہم سے جیلس ہوتے ہیں, ہمارے ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک چھت کے نیچے وہی کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ ہماری چیزیں کامیاب نہیں ہوتی, وہ ہمارے خواب کامیاب نہیں ہوتے. میں یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہتی ہوں کہ جب میری شادی ہوئی نا تو میں نے جا کے اپنے سسرال میں اپنا گھر دیکھا نا, تو مجھے سیٹنگ کو لے کے تھا کہ یہاں پہ میں یہ چیز رکھوں گی, یہاں پہ یہ چیز. اور شروع میں ہوتا ہے, ہر انسان کو ہوتا ہے کہ میں یہ ایسے اپنا گھر سجاؤں گی, یہ کروں گی, وہ کروں گی. اچھا مجھے یہ بھی لگا کہ ٹھیک ہے کہ گھر والے بھی ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس چیز کی پرمیشن دے دے. لیکن جیسے ہی میں نے 1-2 لوگوں سے چیزیں شیئر کی, ایسی رکاوٹ بنی کہ یقین کریں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی. تو وہی بات ہے, اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, اب میں تو آپ کو چھوٹی سی ایک اگزامپل دے رہی ہوں کہ گھر کی سیٹنگ کو لے کے کہہ رہی ہوں آپ نے زندگی میں کچھ بھی کرنا ہے, آپ نے نیو فرنیچر لینا ہے, آپ نے کہیں پہ جانا ہے, آپ نے کوئی بھی خواب دیکھے جن کو آپ پورا کرنا چاہتی ہیں, اپنے گھر کو لے کے سجانا چاہتی ہیں, اپنے کچن کی سیٹنگ کرنا چاہتی ہیں, کبھی بھی وقت سے پہلے کسی کو نہ بتائیں, کبھی بھی نہ یہ چیز بتائیں. یہاں تک کہ آپ نے, میں کہتی ہوں کہ 2 شاپنگ کرنی ہے نا, ایک نیو جوتا بھی لینا ہے, وہ بھی کسی کو نہ بتائیں. دیکھیں ہم اپنے خواب, اپنی چیزیں ان لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے چپل بھی لی تو ان کو موت آ جاتی ہے. انہی کے ساتھ جب ہم اپنے خواب شیئر کر لیتے ہیں نا تو رکاوٹیں تو آنی ہیں, حسد بھی آنی ہے, نظر کا بھی شکار ہونا ہے. تو کبھی بھی وقت سے پہلے اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. دوسری بات جس کو آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا, ہمیشہ کم بولیں, سامنے والے کی سنیں. اکثر آپ کو میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے وہ سیم بات کرنے والے ہیں, لیکن آپ نے سامنے والے کی نہیں سنی, اپنی فوراً سے سنا دی, ہاں مجھے اس بات کا پتہ چلا ہے, ایسے یہ بات ہوئی ہے.
اب کیا ہے کہ وہ لفظ آپ کے منہ سے نکلے جبکہ سامنے والے نے بھی وہی بات آپ کو بتانی تھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ تیسرے چوتھے پرسن کے پاس جب بات جاتی ہے نا تو آپ کا نام لگتا ہے کہ اس نے یہ بات بولی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہمیشہ کم بولیں، زیادہ سنیں۔ سامنے والا بھی ہو سکتا ہے کہ وہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہو جو آپ نے جلد بازی میں خود بتا دی، اپنے منہ سے نکال دی ہے، پھر نام تو آپ کا ہی لگتا ہے نا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ہمیشہ زیادہ بول کے بہت ساری پریشانیاں اپنے ارد گرد اکٹھی کر لیتے ہیں، بلا وجہ ہماری عدالتیں لگتی ہیں، ہمیں صفائیاں دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو ایسا کرنا ہی کیوں، کوشش کریں کہ کم بولیں، سامنے والے کو زیادہ سنیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو بات آپ نے اپنے منہ سے نکالنی ہے سامنے والا اپنے منہ سے نکال دے، تو اس میں بہت ساری چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے، ہمیشہ اپنے دل کی سنیں، اپنے دل کی مانیں۔ کبھی بھی اپنی زندگی میں اتنا حق لوگوں کو مت دیں کہ آپ نے لوگوں کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ اچھا، کچھ خواتین ایسی ہیں کہ ان کو کوئی یہ کہہ دینا کہ تم نے یہ جو ڈریس پہنا ہے تم پہ بالکل بھی کلر اچھا نہیں لگ رہا، چاہے اس نے اپنی مرضی سے 4 گھنٹے لگا کے اس نے اپنی مرضی سے خریدا ہو، بہت زیادہ پیسے لگا کے، پھر بھی کوئی تیسرا پرسن اس کو یہ کہہ دینا کہ تم پہ یہ کلر نہیں پیارا لگ رہا، تو وہ اس چیز کو لے کے بھی پریشان ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے دل کی سنیں۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں کہ جن کی آپ نے سننی ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ سامنے والا اگر آپ کو کسی چیز پہ ٹوک رہا ہے تو اس کا پیچھے کیا ارادہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جس کلر کا اس نے بولا وہ آپ پہ سب سے زیادہ پیارا لگتا ہو، کیونکہ ہمیشہ وہی چیز کمفرٹیبل ہوتی ہے جو انسان کے دل سے ہو، من چاہی چیز ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، آپ نے اپنی زندگی میں کچھ بھی کرنا ہے، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو آس پاس کے لوگ ڈرائیں گے، یہ فیصلہ کیا تم نے، یہ تو اس میں بہت سارا نقصان ہو سکتا ہے، تمہیں اتنی پریشانیاں آ سکتی ہیں، بہت طریقوں سے آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایک مضبوط عورت وہی ہوتی ہے کہ جو اس چیز کو تسلیم کرے کہ جو بھی میری زندگی میں ہوگا، اس فیصلے کا نتیجہ جو بھی نکلے گا میں اس کو خود برداشت کروں گی۔ کبھی بھی اپنی زندگی دوسروں سے ڈر کے نہ گزاریں، یہ آپ کی زندگی ہے۔ اور میری بات ہمیشہ ایک یاد رکھیے گا، جب آپ ایک دفعہ کسی سے ڈر جاتے ہو نا، چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دوں گی، آپ سسرال میں ہیں، آپ ایک دفعہ کسی کے پریشر میں آ گئے نا تو ساری زندگی آپ کو ویسے ہی گزارنی ہوگی۔ شروع میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ شروع میں جی حضور میں نا ہم لوگوں کو بہت زیادہ اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ کچھ بھی بولو گے میں جی حضور کروں گی، میں شوہر کو خوش کرنے کے چکر میں 24 گھنٹے بھی کچن میں کام کر سکتی ہوں، میں آپ کی خوشی کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں، سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے، اور جب عادت ہو جاتی ہے تو وہی چیزیں آپ کو پھر تکلیف دیتی ہیں۔ ہمیشہ اپنے اوپر اتنا کا ظلم کریں جتنا کا برداشت کر سکتی ہیں، چاہے وہ شادی کا پہلا مہینہ ہے، دوسرا مہینہ ہے، یا 6 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی ضائع ہو رہی ہے، یہ لوگ نہیں بدلنے والے، آپ جو بھی کر کے دیکھ لو، تو اپنے اوپر اتنا کا ظلم کرنے دیں، خود اتنا کا ظلم کریں جتنا کا برداشت کر سکتے ہیں۔ نو کہنے کی عادت ڈالیں۔ آپ کو آپ کی زندگی میں جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا، آپ اس چیز کو آپ مانو کہ جو بھی میری زندگی میں اس فیصلے کے نتیجے میں جو بھی ہوگا میں خود اس کو برداشت کروں گی، میں خود سہ لوں گی، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اکثر ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ میری اس چیز سے مانو گے کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ زندگی میں، لیکن اس بات کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے ہم رک جاتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ لوگوں کا کام ہے کہنا، وہ کہتے رہیں گے۔ آپ نے کچھ اچھا بھی کیا ہے وہ پھر بھی کہیں گے، آپ نے کچھ غلط کیا ہے پھر بھی وہ کہیں گے۔ لوگوں کا کام ہے، ظاہری سی بات اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان دی ہے، اور ہمارے معاشرے میں تو کچھ زیادہ ہی زبان اس کام کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ جہاں پہ کچھ بھی کسی کو کہنا ہے نا تو ایک لفظ کی بجائے 10 لفظ کہنے۔ تو لوگوں کا کام ہے کہنا۔ لوگوں کو دیکھتے رہو گے نا تو آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے، آپ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتی، آپ اپنی زندگی میں سکون نہیں لا سکتی۔ پھر دوسری چیز، آپ کو تو عادت ہوگی ہے یہ سارا کچھ برداشت کرنے کی، آپ نے تو اپنے لیے خود یہ فیصلہ کیا نا کہ کوئی نہیں، اگر مجھ پہ ظلم بھی ہو رہا ہے، میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے میں برداشت کروں گی اپنی بچوں کی خاطر، اپنے گھر کی خاطر، لیکن یہی چیزیں پھر آپ کے بچوں کو بھی برداشت کرنی ہوگی۔ خود کو ضائع مت کریں ایسے لوگوں کے پیچھے کہ جنہوں نے کبھی بھی خوش نہیں ہونا۔ آپ 24 گھنٹے بھی اپنے آپ کو سزا دے لو گے نا تو پھر بھی ان لوگوں نے خوش نہیں ہونا، تو پھر ایسے لوگوں کے پیچھے اپنے وقت کو اور خود کو ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، اور خود کو بیزی رکھنا ہے تو کچھ ایسا کریں کہ جو آپ کے فیوچر میں کام آ سکے۔ اب یہاں پہ میری کچھ ایسی سسٹرز ہیں جو مجھ سے یہ بھی سوال پوچھیں گی کہ اگر شوہر ہی ساتھ نہ دے، وہی اجازت نہ دے، شوہر سے اجازت لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔
आप सिर्फ घर के दूसरे सब लोगों को इग्नोर कर दें, घर के कामों को इग्नोर कर दें, आप पे जितनी भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं उन चीज़ों को इग्नोर कर दें, शिकवे शिकायतें करनी है इग्नोर कर दें, अपने शोहर की बन के देखें, उसके दोस्त बने, जिस भी तरीके से आप मना सकती हैं। शोहर को मनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो कोई इतना नहीं है कि आप उसको मना ही नहीं सकती। और यकीन करें कि आजकल के मर्द को वैसे मजलूम जी हजूरी वाली औरतें पसंद ही नहीं हैं। वो उन्हीं के साथ ठीक रहते हैं, उन्हीं के साथ खुश रहते हैं जो अपनी बात मनवा सकती हैं, अपने हक के लिए बोल सकती हैं, स्टैंड ले सकती हैं, शोहर से नाराज़ हो सकती हैं। अगर आप बोलोगे ना, आप ये सोचोगे कि आप जी हुजूर करके आप अपने शोहर को खुश कर सकते हैं, उसकी हर बात हाँ में हाँ, एक वक्त आएगा कि उसने आपको पूछना भी नहीं है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वो क्या होगा कि वो सारी ज़िंदगी अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा। जहाँ पे भी आपने ज़रा सा नो बोल दिया है, वो आप पे बदतमीज़ी भी आपके साथ करेगा, बदअखलाकी करेगा, जो भी वो कर सकता है। तो इसलिए शुरू से ही अपनी बात रखना, अपनी सोच, अपनी राय रखना, अपने हक के लिए बोलना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, कामयाबी चाहती हैं, तो ये कुछ ऐसे राज हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारें, अपनी ज़िंदगी का खुद फैसले करें, आप खुद अपनी ज़िंदगी में तब्दीली देखेंगे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।